الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البشر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب اپنے شریر سرداروں سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ہم تو مذاق کیا کرتے ہیں۔ یہاں منافق کی خصلت بیان فرمائی گئی ہے، اور پیشتر آیا کریمہ میں ان کا وہ انداز، وہ کیفیت یا وہ نفرت انگیز حال جو ان کا مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونا تضحیق سمجھتے ہیں۔ پھر یہاں اس جگہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی ان کے گرد و پیش ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنا باطن ظاہر نہیں کر سکتے، چونکہ بے شمار وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برسر میدان مقابل ہونے کی نہ طاقت رکھتے تھے نہ جرأت رکھتے تھے۔ پھر جب کوئی نظامی طور پر مضبوط ہوتا ہے، حیثیت میں طاقت نصیب ہوتی ہے، اجتماع بڑھتا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا مقصد اصل نہیں ہوتا بلکہ ذاتی منفعت ہوتی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جب ایک ریاستی انداز قائم ہوتا جا رہا ہے، پھر کفار نے جو لشکر کشی کی اسے شکست فاش ہوئی اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے، وہ دوزخ کی نظر ہوئے، تو منافق اپنے فائدے کے لیے کلمہ حق پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ آپ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ تو شاہد ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ جو کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں یہ جھوٹ بول، وہ ان کا وہ کردار جس کے تحت وہ بات کر رہے ہیں چونکہ ان کے نزدیک سچائی کچھ اور۔ بالکل اسی طرح یہاں جب یہ صاحب ایمان کو ایماندار کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے تئیں جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ اب جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اپنا وہ پردہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، مگر جب اپنے سرداروں سے علیحدگی میں ملتے ہیں، اب یہاں شیاطینہم جن و انس کے حوالے سے قرآن کریم نے شیاطین کا بیان فرمایا ہے۔ اب اس خصلت کا حامی یہ نشانیاں ہیں کہ جو ان خصائل کا حامل ہوگا وہ شیاطین میں سے ہے، چونکہ ان کے سرداروں کو، ان کے بڑوں کو اللہ کریم نے ان کی انہی خصائل کی وجہ سے، انہی عادات بد کی وجہ سے شیطان ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج بھی یا کبھی بھی کوئی ایسی حرکات اختیار کرے گا، کوئی ایسی بدنیتی کرے گا تو وہ شیاطین میں سے ہی گنا جائے گا، چونکہ یہ قرآن کریم فیصلہ ارشاد فرما ہے۔ اور جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں
تو وہاں کہتے ہیں قالوا انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا ہے کہ صاحب ایمان کو بے وقوف سمجھنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی، ہر طرف کفر تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف جہالت تھی۔ آپ نے جب حق ارشاد فرمایا تو وہ جتنا کفر تھا وہ سارا مقابل آیا۔ اب اسی کفر کرنے کے نتیجے میں، اسی معاشی جو ظلم ہے ان کے نتیجوں میں زور زبردستی اور ظلم سے جو لوگ معاشروں میں بڑی حیثیت حاصل کر چکے تھے، ان کے جو رسم و رواجات ہیں وہ اعلیٰ سمجھے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت بڑی ہے، اور صاحب حیثیت ہونا معاشرے میں اثر انداز ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب دین اسلام نے ایک مساوات بیان فرمائی، وہ جتنا بڑا بھی شخص ہے ظاہری حیثیت میں، اور ظاہری حیثیت میں کوئی مفلسی میں ہے، تو دونوں بحیثیت انسان برابر ہیں، انسانی حقوق دونوں کے برابر ہیں۔ اب جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دار دنیا میں اپنے معاملات اختیار کر رہا ہے، اور کسی کی کمزور ہے تو اس کے پاس کم اشیاء ہیں، لیکن بحیثیت انسان تو دونوں برابر ہیں۔ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، دونوں فانی جہان میں فانی ساتیں بسر کر رہے ہیں، دونوں محتاج۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بدی پھیل جاتی ہے تو جو وہ رواج جو بدی سے متعلق ہیں ان سے مخلوق مروب ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہی لوگ ان سرداروں سے ڈرتے تھے، انہی بتوں کے سامنے کانپا کرتے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق ارشاد فرمایا تو نہ وہ حیثیتیں رہیں جو ظلم کر سکے، اور نہ وہ بت رہے۔ بیت اللہ شریف کو پاک فرما دیا گیا ان بتوں سے۔ تو پھر رسم و رواجات جو مقابل تھے اور ظاہری حیثیت تھی، ان کے نزدیک صاحب ایمان ہونا کو حتک امیز بات۔ وہ انداز اختیار کرنا جو مساوات کے ہیں، اس میں وہ اپنے لیے کمزوری سمجھتے تھے، نادانی سمجھتے تھے۔ اسی بات کو اور اسی پہلو کو آج جو جدت پسندی ہے اس کے مقابل رکھ کے دیکھیں تو وہ تہذیب جو دین اسلام عطا فرماتا ہے اس سے متعلق جب اس جدت پسندی کے تحت کوئی سوچ، کوئی لفظ، کوئی فکرہ آتا ہے تو یہ چیز اس میں ملتی ہے، ایک تضحیکی پہلو۔ کوئی مزاح باہم محبت کے تحت ہوتا ہے، وہ مزاح کے درجوں میں رہتا ہے، اور جو کسی خناس پر انحصار ہو جس مزاح کا، اس میں تضحیک ہوتی ہے، اس میں خوشگوار کیفیت نہیں ہوتی، تضحیک ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو ہے نا مستہزئون، یہ تضحیکی پہلو میں ایک ہے مزاح پر مسرت موقع ہے، ایک ایسی بات جو سب کو خوشی دے، اسی بھی ہم مزاح کہہ دیتے ہیں۔ لیکن عربی زبان وسیع المعانی ہے، وسیع زبان ہے، تو جہاں یہ کیفیت مستہزئون کے تحت استعمال ہوتی ہے وہاں عمومی مذاق نیت، اس سے مراد تضحیک ہونا ہے، اس سے مراد کم تر سمجھنا ہے، اس سے مراد کمزور نتائج تک کا پہنچنا ہے۔ تو وہ پہلو جو کمزوری کی طرف جاتے ہیں اس سے مراد وہ اس سے ہوتی۔ تو آج بھی جب ہم اس جدت پسندی کو دیکھتے ہیں، اور عجیب بات ہے، ہمارے نزدیک جدت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جدت یہ ہے کہ آج جتنی مادی ترقی ہے اس کا استعمال حیثیت اور خیالات کی پیروی، ذہنی سوچ، خیالات، ان سے متعلق جو آراء ہیں اسے انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ جدت پسندی ہے۔ جدت پسندی سے آشنا فرمایا ہے دین اسلام نے جو آج سے 14-15 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا۔ جس ٹیکنالوجی پر
جن جدید علوم پر آپ دنیا کے جس شعبے کی تحقیق کرتے ہیں، بھلے وجود انسانی کی تحقیق کر لیں، تو میڈیکل سائنسز بھی دین اسلام کے پیچھے قدم بہ قدم چلتی ہے۔ ایک ایک بات پر وہ یہ ساتھ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ جو آج سے 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق۔ بے شک جتنی جدت ہے اس کا موازنہ کلام ذاتی سے کر کے دیکھیں، تحت آئے گی۔ برابری تو کجا، آگے تو کجا برابری بھی نہیں، تحت آئے گی۔ تو آج جب بھی کوئی بات اسلامی تشخص کے مقابل، تہذیب، تمدن، لباس، انداز، کسی پہلو سے بھی مقابل ہے، وہ جہالت بھی ہے اور منافقت کا ایک حصہ ہے جو اس کے اندر خناس ہے، اس کا اظہار۔ اب اس سارے میں کیا موضوع اور کیا انداز اختیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے صبر فرمایا، آپ کے متعلقین نے صبر اختیار کیا۔ مقابل کی صورت وہاں آئی جہاں یا تحفظ کی ضرورت پیش آئی یا ظلم کو روکنا مقصود تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ تلوار اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں نکل کھڑے اور جس طرف رخ کیا وہاں اگر کلمہ پڑھتے ہو تو درست، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ایسی مساوات اور ایسا عدل قائم کرتے چلے گئے کہ مخلوق اس انداز زندگی سے مروب ہوئی، انہیں رغبت نصیب ہوئی اور اللہ کریم نے انہیں وہ انابت عطا فرمائی جو ان کے ایمان تک پہنچنے کا سبب ہو گئی۔ چند دن پہلے بھی میں کسی بیان میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آج کی مثالوں میں سے میں نے ایک مثال عرض کی کہ صدی میں ہمارے مسلمان ملک افغانستان میں 3 دنیا کے حساب سے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت، 3 شکست خوردہ ہوئی۔ کیوں؟ بڑی جاؤ جلال سے آئے، بے شمار قوت حرب جمع کر کے لائے اور ظلم کرتے گئے، بچے، عورتیں، مرد، کسی کو بوڑھا، کسی کو کوئی نہیں دیکھا، ایسے قتل و غارت کا ایک بازار گرم رہا، لیکن نہ انگریز قابض رہ سکے، نہ اہل روس قابض رہ سکے، اور نہ آج امریکہ کے ساتھ اتحادی ممالک ہیں وہ قابض ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن اور ان کا جو نفاذ ہے نہیں قبول کیا گیا۔ لیکن جو سوال میں نے عرض کیا تھا وہ یہ تھا، کیا یہاں صدا کے صاحبی ایمان تھے؟ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو ایمان سے آشنا فرمایا، تو جب تک دین اسلام یہاں نہیں پہنچا تو کیا حق تھا یہاں پہ؟ غور کیجیے اس بات کو۔ کسی کو نہیں انہوں نے مانا، بچے قربان ہوئے، عورتوں کی عزتیں لٹیں، گھر تباہ ہوئے، بے حال ہوئے، نہیں مانا کسی کو، ہر ایک گھٹنے ٹیک رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ تو ان کا نقصان ہوا، ان کا کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ایسے ظلم ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ قابض ممالک نے اور قوتوں نے اختیار کی۔ نام کوئی نہیں لیتا کیونکہ آج کے ذریعہ ابلاغ بھی وہی کہتا ہے جو طاقتور کہہ رہا ہو، لیکن جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کیسا انداز تھا، وہ کون سی تلوار تھی جو لوگ ان سرحدوں کو عبور کر کے آئے اور قال رسول انہیں فرمایا، یہ ایسے اس پر قائم ہے کہ ہر شے کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج بھی جھنڈا ان کا کلمے کے مطابق ہے۔ تو دین اسلام طاقت سے نہیں پھیلا، اپنے وہ اصول
جو انسان کو انسانیت سے آشنا کرتے ہیں اس سے پھیلا، عدل اور مساوات سے پھیلا، ایک برابری کی کیفیت جو اللہ مخلوق کو عطا فرمائی ہے اس سے پھیلا، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھیلا۔ وگرنہ تو یہاں بھی بت پرستی تھی، اور یہاں جو بت تراشے گئے تھے وہ پورے پورے پہاڑ کے بت تھے، ایسے نہیں کہ کوئی جیبوں میں لیے پھر رہے تھے، پورا پورا پہاڑ تراش کر بت بنائے گئے تھے۔ تو وہ کون سا انداز تھا جو اس قوم کو اتنا مضبوط کر گیا کہ نسلاً بعد نسل قربان تو ہو سکتے ہیں، دین حق نہیں چھوڑتے؟ تو یقیناً اس زمین میں جیسے آسمان میں ستارے ہیں، ایسے خوبصورت جگمگ ستاروں کی مانند مدفن ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو جہاں تک کہ ان مقدس قدموں کا جانا مخلوق کو نصیب ہوا، وہاں ایمان اسی طرح رچ بس گیا۔ آج ہمارے ہاں جتنی جدت پر بھی کوئی بات کرتا ہے، جو بھی انداز اختیار کرتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مجموعی طور پر باعمل مسلمانوں کی جو اوسط تعداد ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے جو اس خطے میں ہے۔ لیکن بات کیا، انداز کیا اختیار فرمایا گیا کہ دین اسلام کا ماننا، اعلان کرنا کافی نہیں ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ اور جب ہم اسے اختیاری حصوں میں لائیں گے معزز سامعین کرام، ہمارا کردار ایسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آج گلی میں کانٹے نہیں ہیں، تکلیف کا سامان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون، ضعیف خاتون جو یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، وہ بیمار ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا چلو شکر ہے ایک دن جان چھوٹی، آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ کہاں کانٹے بچھانا اور کہاں آپ پر شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آنا۔ تو ہر زندگی کے پہلو میں دین اسلام حکم دیتا ہے، دینی درس موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کو جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور جہاں جہاں اور جتنی اپنی مرضی کا دخل کریں گے اتنی فساد اور خرابی کا سبب ہو۔ اور یہ جو آج اپنی خیالات کی پیروی کرنا ہے اور حق کے مقابل اپنی قوت کا استعمال، چاہے وہ وجودی ہے، چاہے وہ زبانی ہے، چاہے وہ سوچ تک، یہ وہ حصے ہیں جو منافق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو کرتے یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، جہاں شیطنت ہے، شریر ہیں، شیطنت ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ۔ اس میں زبان کا بھی استعمال ہے، اور ان الفاظ کے بغیر جو انداز ہے وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بندہ کچھ کہتا نہیں لیکن بات پہنچ رہی ہوتی ہے، تو دوسرا کیا پہلو استعمال کرتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، وہ بھائی ظاہراً تو تم وہاں ہو، ہمارے پاس بھی آ رہے ہو، یہ جو بین بین ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو تضحیک کرتے ہیں ان کی، ہمارا مقصد کو خیر خواہی نہیں ہے ان کی، ہم تو اپنا مطلب نکال رہے ہیں، جو موقع پر حالات ہیں، جو قوت ہے ان کی، اس سے استفادہ کر رہے ہیں،
لیکن اندر رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کے نقصان کا سبب ہیں۔ تو تضحیکی پہلوؤں میں یہ ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے کہ مقابل آنے کی ضرورت نہیں ہے، دوستی کرو، تعلق بناؤ، پھر نقصان دو۔ تو پھر اسے اگر کوئی درست سمجھتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کس راہ کا مسافر ہے؟ یقینی طور پر نفاق کی راہ ہے، منافقت کا عمل ہے۔ تو دین اسلام ایسا خوبصورت زندگی کا نظام عطا فرماتا ہے، انداز عطا فرماتا ہے، جس سے نہ صرف صاحب ایمان کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ جہان فانی، ساتیں فانی، نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا۔ تو کیا کرم اور احسان کہ ان اصولوں پر زندگی بسر کرنا نصیب ہو جائے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ انسان عمومی حیات کا نام نہیں ہے، اسے جو رب کائنات نے روح سے ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ اس بلندی کا انداز تکبر کے پہلو میں نہیں، بندگی کے پہلو میں ماپا جائے گا۔ یہ مخلوق عمومی نہیں ہے کہ اسے نعمت عطا فرمائی، یہ مخلوق عمومی نہیں ہے کہ اسے کلام ذاتی سے نوازا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، ہے عمومی بات نہیں۔ لیکن خصوصی بات میں تکبر نہیں ہوتا کہ اس عطا پر متکبرانہ رویہ اختیار کیا جائے، نہیں، اس عطا پر جتنا عاجز ہوا جا سکے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اتنا اس کا کرم اور احسان ہے۔ یعنی یہاں متکبرانہ رویہ نہیں، اللہ کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر اصول، ہر موقع وہ جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق۔ کمی و بیشی دونوں صورت میں فساد ہے، تجاوز ہے۔ اب یہ تو جو ان کا اختیار ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نحن مستہزئون۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں مہلت دیے جاتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ایسا سہل ترجمہ فرما گئے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم جیسے خطا کاروں کے اور کمزور اور کم علم لوگوں کے لیے ایک ایسا سبب فرما دیا ہے، سمجھنا سہل اور آسان ہو گیا۔ تو جب تلاوت کرتے ہیں تو کچھ وقت ایسا ضرور مقرر کریں کہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کی جائے، کہ جو مخاطب ہے وہ سمجھے تو صحیح کہ میرے اللہ کریم مجھے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ عربی زبان کی سمجھ۔ نالائکیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ میں خود کئی دفعہ یہ بات سوچتا ہوں کہ عربی زبان وہ زبان ہے جسے اللہ کریم نے پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مادری زبان کی حیثیت سے اللہ کریم نے عطا فرمائی، آخرت کی زبان ہے۔ تو بھلے عرب و عجم کی بحث رہے، عجمی صحیح، لیکن عرب سے عجم تک ہمارے آباء و اجداد تو اسی زبان کے حامل تھے۔ ہماری کمزوری ہے خصوصاً جن کے آباء و اجداد کی یہ مادری زبان تھی کہ یہ آج ہماری زبان پر سہل نہ ہو، آسان نہ ہو۔ بہرحال اللہ کریم آسانیاں فرمائے۔ جو کام حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیب ہوا کہ جس انداز سے آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم سے، اسی طرح سہل اور آسان ترجمہ بھی سمجھنا ہے۔
وگرنہ بڑے بڑے تراجم ہیں، اللہ سب بزرگوں کی محنتیں قبول فرمائے، 5ویں یا 7ویں آیا کریمہ تک پہنچتے پہنچتے بندہ رک جاتا ہے، یا حاشیہ دیکھنا پڑتا ہے، تفسیر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، یا کسی عالم سے رہنمائی لینی پڑتی ہے کہ ربط کیا ہے۔ پھر مرور زمانہ جو ہے وہ زبان کے خد و خال بھی اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو آج جس انداز سے زبان بولی جا رہی ہے تو یہ انتہائی سہل اور آسان ہے، اپنے معمولات میں اسے ضرور رکھیں کہ جہاں تلاوت نصیب ہو رہی ہے وہاں یہ سمجھنے کی کیفیت بھی نصیب، اور نور اللہ نور ہے کہ ساتھ اکرم و تفاسیر نصیب ہو جائے۔ بے شمار پہلو ہیں جنہیں ہم عمومی جانتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کتنے خصوصی نکات۔ تو حقیقت حال کیا ہے؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو وہ سوچ رہے ہیں، ذہنی اختراع ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ، اب یہی کیفیت اور حال مخلوق کی طرف ہوگی تو بات اور انداز سے ہوگی، اور اسی کو جب منسوب اللہ جل شانہ کی طرف کریں گے تو پھر معنی بعید جو ہے یہاں مقصود ہوگا۔ معنی بعید کیا؟ نتیجہ۔ کہتے ہیں نا یہ دست و بازو ہے میرا، تو ہر ایک کے تو دست و بازو اپنے اپنے، تو جی یہ میرا دست و بازو ہے یعنی میری طاقت ہے، جہاں میں اپنا ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں، زور بازو استعمال کر سکتا ہوں، یہ جو میرے ساتھ ہے اس نے بھی اپنی طاقت مجھے دی ہوئی ہے، یعنی وہ نتیجہ جو طاقت سے میں حاصل کرنا چاہوں 2 گنا ہوگی طاقت کے، یہ بھی میرے ساتھ، تو اس کا دست و بازو کہتے ہیں۔ تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی طاقت ہے میری، نتیجے پر بات جاری۔ اسی طرح جب یہاں بات مخلوق کی طرف آئے گی تو انہوں نے تو اپنا عمل ظاہر کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق وہ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی تضحیک کر رہے ہیں، تذلیل ہو رہی ہے، یہ کم تر ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کے نقصان کا سبب ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں انما نحن، وہ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ نہیں ہے، حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ یستہزئ، کہ اللہ جل شانہ ان سے مذاق فرما رہے ہیں۔ اسی لفظ اسی کیفیت کو جب یہاں بیان فرمایا گیا تو یہاں معنی بعید ہوگا، یعنی وہ جو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہوں ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن جو بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے یقیناً وہ ذلیل ہوں گے، یقیناً وہ رسوا ہوں گے، یقیناً وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے معنی بعید میں وہ نتیجہ، اور نتیجہ بھی حتمی ہوگا، کیونکہ یہاں بات اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور کیا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ جو غرقار میں وہ جھول رہے ہیں، یہ جو طوفانوں کی نظر ہیں، طوفان سے کیا لیا جاتا ہے؟ یہ جو سرکشی ہے، یہ جو اس طرح کا مزاج ہے، کیا ہے؟ ہمیشہ نقصان کا سبب ہوتا ہے، ہر لمحہ سرکشی نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ اور یہ وہ حال ہے جو دار دنیا سے ہے۔ ہر جگہ ہم عموماً اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جہاں ہر روز فساد ہو رہا ہو، کیا بڑے بوڑھے یہ نہیں کہتے کہ کسی دن نقصان ہو جائے گا، یار ہر وقت کی یہ سرکشی اچھی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہر لمحے کی اس طرح کی سرکشی ہو رہی، آخر ایسا موقع آتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان تو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو سرکشی کر رہے ہیں یہ صرف بات یہاں نہیں رہی، اس کے نتیجے میں ابدی حال بھی آئے گا جو ہمیشہ کا بھگتنا پڑے گا۔ نفاق موذی مرض ہے، اور شیطناً جو ہے ان امراض میں مزید
پہنچانے کا اور مزید جو ہے اس میں اضافے کا سبب ہے. لیکن بات یہاں نہیں رکتی، بات عبدالآباد نتائج تک چلی جائے گی. تو جو کچھ کر رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں اللہ کریم، انہیں مہلت دیے چلے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں نا رسی ڈھیلی کر دی گئی. ایک اور فقرہ بولا جاتا ہے کہ دیر ہے اندھیر نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ کفر ہے. اللہ کے حضور دیر ہے تو پھر سویر کہاں ہے؟ ہر شے عین اپنے موقع کے مطابق ہے، عین اپنی جگہ پر ہے. ہر شے کا عین اپنی جگہ اور اپنے ہر حالت سے عین اپنے مقام پر ہونا اللہ کریم کا فیصلہ ہے. تو یہاں دیر نہیں ہے، اندھیر وہاں ہے جہاں غلطی ہے. اندھیر وہ کر رہا ہے لیکن وہ نتیجے کو پہنچے گا، اور جس راہ کا انتخاب کر رہا ہے. قرآن کریم اصول بیان فرمائے، اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے، گفتگو بیان فرمائی، باہم تکرار بیان فرمائے، پھر جو کچھ نتائج وہ بھگتے وہ بھی بیان فرمائے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کیا جا رہا ہے بیان فرمایا جا رہا ہے. اسے ان کی حدود کا تقرر فرمایا جا رہا ہے. مخلوق نے نتائج دیکھے اور اسی راہ میں، اسی غلط اور صحیح کے چناؤ میں، اسی زندگی کی راہ میں غلط اور صحیح کا جو چناؤ ہے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ان اصول و ضوابط کا دیکھنا اور خیال رکھنا، اور انتہائی خیال کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں غلطی ہوگی نتائج ویسے ہوں گے اقوام سابقہ سے ہوتے ہوئے آج تک جیسے ہیں، یہ قیامت تک یہی ہے، چونکہ یہ اصول ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور صدیاں شہادت دیتی. ہم تو مانتے ہیں نا بشریت مسلمان، اب جو مسلمان ہی نہیں اس کے سامنے اس حق کا تقدس کیا ہوگا، اس کا ماننا کیا ہوگا؟ اندھا تو نہیں ہے نا بھائی. ذہنی طور پر جو دنیاوی اصول و ضوابط انہیں تو دیکھ سکتا ہوگا، ان صدیوں کو دیکھ لے. پھر مزید دیکھنا کوئی چاہے، اپنی سوچ اور اپنی عمل، یعنی تاریخ کی بجائے ذات پر آ جائے اور حال پر آ جائے. جہاں بحث چھیڑ رکھی ہے غلط اور صحیح کی، کسی موقف کو، سوچ، موقف، عمل، کسی پہلو کا اطلاق دین اسلام کے اصول کے مطابق کر لے، نتیجہ دیکھ لے. نہیں تو وہ مہلت دے دیتا ہے. کہاں جائے گا تو؟ کتنی عمر ہوگی؟ کہاں تک تو پہنچے گا؟ عمومی دن 1000 سال بیان فرمایا گیا، 50,000 سال کا قیامت کا دن بیان فرمایا گیا. اس کے ساتھ موازنہ کریں، اور اسی موازنے سے اگر دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بالائے آسمان اٹھائے گئے تو ان کے آنے میں شاید دن بنتے ہیں، کوئی 2 دن بنتے ہوں، کتنے دن لگ بھگ. تو یہ اپنی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو یہ تو کوئی پیر بنتا ہے دن بھر کا، پتہ نہیں اس سے کم کہاں تک آ جائے. کیا پایا، کیا حاصل کیا؟ اور جو ایک دھڑکا ہے لمحے لمحے کا، اللہ کی ذات پر اعتماد نہ ہو نا جی، تو پھر ایک دھڑکے کی نظر ہو جاتی ہے زندگی. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ کر لوں، وہ رہ گیا. تو بندگی کی کیفیت اور حال دنیا کی زندگی بھی سہل کر دیتی ہے. جو ہو سکا کیا ہے، باقی اللہ کے سپرد. ماں بچے کا خیال رکھتی ہے تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائیں، دین کا سمجھنا سیکھنا آسان ہو، اختیار کرنا نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.